قال تعالی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھوں۔ چنانچہ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین یقطع بها مال امرئ مسلم وهو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو کوئی کسی ایسے معاملے پہ قسم اٹھائے جس معاملے پہ قسم اٹھانے کا مقصد کسی مسلمان شخص کے مال پہ قبضہ کرنا ہو، اس کے مال کو ہتھیانا ہو، جب کہ وہ اس قسم میں جھوٹا ہو، یعنی کہ قسم اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے کسی مسلمان کا مال لوٹنے کے لیے، کسی مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو روز قیامت جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی تصدیق اور تائید کے طور پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہے؟ ابو وائل۔ ابو وائل نے یہ حدیث سنی ہے کس صحابی سے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سن لی جناب عبداللہ بن مسعود سے تو ہمارے پاس آئے اشعث بن قیس کندی، وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود تمہیں کیا بتا رہے تھے؟ تو ہم نے اس حدیث کا تذکرہ کیا جو ہم نے جناب عبداللہ بن مسعود سے سنی تھی۔ تو اشعث بن قیس نے جناب عبداللہ بن مسعود کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدقہ، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، اور پھر کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے مابین اور میرے چچا کے بیٹے کے مابین ایک کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کنواں میرے چچا کے بیٹے کی زمین پہ تھا، میرا دعویٰ یہ تھا کہ کنواں میرا ہے۔ ہم یہ کیس لے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا شاہدہ کا او یمینہ، کہ اگر تم اس کنویں کا مالک بننا چاہتے ہو تو دو آدمی تمہارے حق میں گواہی دیں کہ کنواں تمہارا ہے، ورنہ تمہارے چچا کا بیٹا قسم اٹھائے گا کہ یہ کنواں اس کا ہے اور پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ اشعث بن قیس کندی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کیس کا فیصلہ اس اصول کے مطابق ہوا تو وہ قسم اٹھائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور کنویں کا مالک بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعث بن قیس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قسم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تو وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا اور اس کنویں کا مالک بن جائے گا اور میں محروم رہ جاؤں گا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس موقع پہ کہ جو کوئی کسی ایسے معاملے پہ قسم اٹھائے جس معاملے پہ قسم اٹھانے کے ذریعے وہ کسی مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ قسم اٹھانے میں جھوٹا ہو، تو اللہ رب العزت سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ ایک حدیث ہے اور اس کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ دوسری حدیث جس کے راوی جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بازار میں مارکیٹ میں اپنا سامان بیچنے کے لیے رکھا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ جتنے میں نے خود اس چیز کو خریدا ہے اتنا مال مجھے نہیں مل رہا، اتنی قیمت مجھے نہیں مل رہی۔ یعنی کہ جب گاہک اس کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ میں نے خود اس کو مہنگے داموں خریدا ہے اور تم اس کا ریٹ سستا لگا رہے ہو، اور اس معاملے پہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ عبداللہ بن ابی اوفا کی یہ حدیث، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آدمی نے مارکیٹ میں اپنا سودا بیچنے کے لیے رکھا اور جھوٹی قسم یہ اٹھائی کہ تم لوگ جو ریٹ لگا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ ریٹ مجھے پہلے مل رہا تھا، حالانکہ اسے اتنا ریٹ نہیں مل رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ اس آیت کے نزول کے اسباب ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف، بلکہ تفسیر سے پہلے آیت کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا۔ انّا یہ توکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوگا بے شک، یقیناً۔ الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، وہ لوگ۔ یشترون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے یشتری، وہ خریدتا ہے، یشترون وہ خریدتے ہیں، یشتری وہ لیتا ہے، یشترون وہ لیتے ہیں۔ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، اس کے عوض میں، تو با عوض کی ہوئی اور عہد کا معنی عہد ہوا، معاہدہ۔ وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کے عوض میں۔ وَأَيْمَانِهِمْ تین الفاظ ہیں، واو اس کا معنی ہے اور، ایمان یمین کی جمع ہے، قسمیں، ہم یہ ضمیر ہے ان کے اپنی قسمیں، یعنی کہ وہ لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی سی۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، اور اس اشارے کا مشار الیہ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جو اللہ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ لا خلاق لہم، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لا نہیں ہے، خلاق کا کوئی حصہ، لہم ان کا، لہم دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے اور ہم، تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ، آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا نفی کے لیے ہے۔ یکلم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکلم وہ کلام کرتا ہے، لا یکلم کلام نہیں کرے گا، ہم ان سے، کون؟ اللہ تعالی۔ ولا اور نہ ہی، ینظر دیکھے گا، تو یکلم فعل مضارع تھا، اس کے اوپر لا نفی کا داخل ہو گیا، اور یہاں پہ ینظر فعل مضارع ہے، ینظر وہ دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی لا نفی کا آ گیا۔ اب کیا معنی ہو گیا؟ نہیں دیکھتا، نہیں دیکھے گا۔ الیہم ان کی طرف، الی اور ہم دو الفاظ ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں الیہم، تو الی کا معنی کیا؟ طرف، ہم ان کی طرف۔ ینظر جو ہے، ینظر کا معنی ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، لیکن جب ینظر کے بعد الا آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور اگر ینظر کے بعد فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ معنی پھر کیا ہوگا؟ دیکھنے کا، کیونکہ ینظر کے بعد کیا آ گیا؟ الا۔
تو ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ قیامت قیام سے ہے، کھڑے ہونے سے، قائم ہونے سے۔ تو قیامت کو قیامت کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو وہ دن لوگوں کے قبروں سے کھڑے ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت عدل و انصاف قائم فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، یہ نفی کے لیے ہے۔ یزکی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ پاک کرتا ہے، وہ پاک کرے گا۔ ہم، ان کو، کن کو؟ جنہوں نے اللہ کے عہد کے عوض اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے بھی تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کے لیے کے واسطے کے معنی میں آتا ہے، اور ہم وہ، اور انہی کے لیے ہوگا کیا؟ عذاب، عذاب، علیم، تکلیف دینے والا، دردناک۔ علیم مؤلم کے معنی میں ہے، تکلیف دینے والا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ جو بھی لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، عہد کیا، مثال کے طور پہ منت ماننا، یہ اللہ سے کیا گیا عہد ہے۔ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، میں اسے دین کا عالم بناؤں گا۔ پھر آپ دنیاوی مفادات کی خاطر اس کو حافظ قرآن نہیں بناتے، مفسر قرآن نہیں بناتے، تو آپ نے اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک معاہدے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 187 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کہ جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی ہے، کیا عہد لیا؟ کہ تم اس کتاب کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، اس کے احکام، اس کے عقائد، اس کے مسائل لوگوں کے سامنے رکھو گے، کوئی بھی چیز چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے کیے گئے اس عہد کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا ہے وہ مال جو وہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو نظر انداز کرنے کے بدلے میں۔ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مال کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ اب یہ کیس عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت میں جج کہتا ہے، قاضی کہتا ہے مدعا علیہ سے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ گواہ لے کر آئے تو میں اس کو پیسے دے دوں گا، اور اگر یہ گواہ لے کر نہیں آتا تو پھر میں قسم اٹھاؤں گا۔ کیا قسم اٹھاؤں گا؟ کہ میں نے اس کے پیسے نہیں دینے، حالانکہ اس نے پیسے دینے ہیں۔ تو یہاں پہ مدعا علیہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے۔ تو اس نے 1 لاکھ روپیہ بچانے کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنی قسم جو ہے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، اور اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔
ماضی کے معاملات کے بارے میں جھوٹی خبر دینا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، اسے یمین غموس کہتے ہیں. یہ وہ قسم ہے، یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں آپ جتنا بھی مال لے لیں وہ تھوڑا ہے. آپ جھوٹی قسم اٹھائیں اور اس کے بدلے میں آپ کے سامنے جو بھی مفادات ہوں یہ تھوڑی سی قیمت ہے. آپ نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی ہے چند سکوں کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر، چند روپے کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں حصہ ہوگا آخرت میں، یعنی کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ انسان کی توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت پہ ہونی چاہیے. دنیاوی مفادات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ کو اس کے بدلے میں چاہے لاکھوں ملے یا کروڑوں ملیں، آپ ان کو نظر انداز کر دیں اور آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں. اس ایسے بھی پتا چل رہا ہے کہ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے اور یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری سزائیں بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، البتہ دنیا میں کچھ مل سکتا ہے. جھوٹی قسم اٹھانے کے بدلے میں دنیاوی مفادات مل سکتے ہیں، لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ آخرت کی. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں، ان سے اللہ تعالیٰ کلام کریں گے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں اور کسی بھی صفت کی تعویل نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مقام پہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں، خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ علیہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کئی واضح طور پہ اور کئی تعبیلوں سے کام لیتے ہیں. یہاں پہ بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا اور اسی لیے معتزلیوں نے، جہمیوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کیا مخلوق ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ہے اسے کسی اور مخلوق میں پیدا کیا، اس مخلوق نے پھر کلام کیا، یعنی کہ اللہ نے کلام نہیں کیا. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلام اللہ کی کیا ہے؟ صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا. اس کلام سے مراد وہ کلام ہے جو محبت پہ مشتمل ہو، وہ کلام جو اللہ کی رضا پہ مشتمل ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت سے کلام نہیں کریں گے. ورنہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے غصے کی حالت میں کلام کریں یا ایسا کلام کریں جس میں ڈانٹ ہو، ایسا کلام کریں جو ان کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں کہ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، کہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے اعمال کریں گے. اگر ہم نے برے اعمال کیے
ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں دوبارہ جہنم ملی تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے، ایک دفعہ میں مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ذلیل ہو کر اس جہنم میں رہو، ولا تکلمونی، اور مجھ سے کسی قسم کا کلام نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے جس میں محبت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کلام نہیں کر لے جس سے ان کو خوشی ملے۔ اللہ کا یہ کلام ان کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام نہیں کرے گا جو محبت پہ مشتمل ہو۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی طرف پیار سے دیکھیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے، لیکن وہ جن کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ کے معاہدوں کو توڑتے رہے اور اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہاں پہ بھی مراد یہ ہے کہ محبت سے نہیں دیکھے گا، رحمت سے نہیں دیکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہیں، کوئی بھی کسی بھی وقت اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ ولا یزکیہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان کے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن، یہاں پہ اللہ نے عام کہا کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان کے گناہوں کے بوجھ سے، گناہوں کی نجاست سے، گناہوں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں تو تب اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو کتنی سزائیں ہو گئیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر دو، اللہ ان سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، محبت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر چار، اللہ انہیں گناہوں کی غلاظت سے، گندگی سے پاک نہیں کرے گا۔ اور نمبر پانچ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سے جو ہم نے وعدے کر رکھے ہیں، معاہدے کر رکھے ہیں، انہیں توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہاں پہ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث وہ جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، خوابوا و خسروا، یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گئے، ہلاکت اور خسارے میں پڑ گئے، کون ہیں یہ لوگ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا وہ ہے المسبل، جو اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو اور اپنی پینٹ کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا المنان، جو کسی پہ احسان جتائے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اور جب اس بیٹے نے یا اس بھائی نے یا اس بیوی نے کبھی تنگ کیا تو احسان جتاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ تو یہ جو تیسرا جرم ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے۔ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو
تو یہ تینوں گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی گناہ ماضی میں کسی سے سرزد ہو چکا، اس کو چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ دوسری حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو غریب ہے لیکن پھر بھی تکبر سے کام لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بوڑھا ہے، بڑھاپے کی حالت میں پھر بھی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ جی تو یہ سارے ایسے جرائم ہیں جن جرائم کے ارتکاب سے انسان روز قیامت اللہ رب العزت کی پیار بری نگاہوں سے محروم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے محبت برے کلام سے محروم ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس لیے ایسے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔